انسان اس کائنات کی سب سے انوکھی تخلیق ہے، لیکن ابھی تک یہ اپنے اس گھر کے کئی رازوں سے ناواقف ہے۔ ہمیشہ سے اس گھر کے باسی لامتناہی کائنات کو کھوج رہے ہیں۔ تاریک راتوں میں ستاروں سے راستہ تلاش کرنے کی جستجو انہیں ستاروں سے قسمت کا حال جاننے تک لے آئی۔ اپنی قسمت کا حال جاننے کا شوق تو سبھی کو ہوتا ہے، لیکن کیا واقعی زمین سے کوسوں دور اپنے مدار میں گھومتے سیارے اس کرۂ ارض پر موجود 6 ارب انسانوں کے مستقبل سے آگاہ ہیں؟ علم نجوم ایک ایسا علم ہے جس میں انسان کی تقدیر کا حال ستاروں اور سیاروں کی گردش میں تلاش کیا جاتا ہے۔ جس گھڑی بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ عمل اسی وقت سے شروع ہوا چاہتا ہے۔ انسان کی پیدائش کی گھڑی اس کی قسمت جاننے کے لیے انتہائی اہم تصور کی جاتی ہے۔ ایسٹرولوجی میں بلیو کرتا ہوں بالکل، اور یہ ہماری لائف میں بہت اثر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے، دعا سے سب کچھ چینج ہو سکتا ہے۔ اور ایسٹرولوجی میں اگر آپ کو بتا دیا منڈے کو یہ ہو رہا ہے، ٹیوزڈے کو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ میں ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، اور میں تو لوگوں کا بھی بتا دیتا ہوں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے اسٹارز پہ بہت بلیو ہے، اور میرے سارے دوست مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یار ہمارے اسٹار پہ اب کیا ہونا ہے۔ ایسٹرالوجی بیسیکلی علم تو ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ اٹس اے سائنس، بٹ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے میں اس پر بالکل بلیو نہیں کرتی، کیونکہ اگر ہم آزمائشیں اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہوتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہو تو اس کا ریوارڈ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہمیں ملنا چاہیے، نہ کہ ہم کسی اور سے کوئی توقع کریں۔ میرا پاسٹ ہے، پھر یہ کہ فیوچر کے بارے میں بتایا، تو وہی چیزیں جب سامنے ہی آئیں اور پھر ہوتا چلا گیا، تو اس لیے مجھے اب یقین۔ ہم اس پہ بلیو صرف اتنا ہی کرتے ہیں کہ جو کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں کہ بھئی کیپریکارن کا یہ کیریکٹر ہے، مجھے صرف اتنا بلیو ہے کہ بس یہ جو اسٹارز کے کیریکٹرز ہیں وہ صحیح ہیں۔ علم نجوم کی تاریخ قبل مسیح سے کئی سال پرانی ہے۔ قدیم مصر اور بابل کے لوگ اس کے عالم سمجھے جاتے تھے۔ اس وقت سے اب تک اس علم میں بے پناہ جدت اور تبدیلی لائی جا چکی ہے۔ کیا واقعی ان ستاروں اور سیاروں کی گردش میں آ جانے سے ہمارے حالات بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، یا یہ محض ایک اتفاق ہے، یا پھر ایک اندھا اعتماد؟ یہ سوالات اپنی جگہ، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ آج بھی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان تصورات پر یقین رکھتی ہے۔ شاید ہر پاکستانی کی یہ مشترکہ خواہش ہے کہ ایک صبح وہ اٹھے اور جب باہر سڑکوں پر جائے تو ہر گاڑی ٹریفک کے اصولوں کے تابع ہو۔ جیسے ہی سرخ بتی جلے ٹریفک رک جائے، پیلی بتی جلنے پر سب تیار ہو جائیں، اور ہری بتی جلنے پر سب بھاگیں نہیں بلکہ محتاط انداز میں گاڑی چلائیں۔ لیکن ایسے خواب کا دوسرا منظر یقیناً آنکھ کا کھل جانا ہوتا ہے۔ یہاں سڑکوں پر اگر کوئی خود قوانین کے مطابق بھی سفر کرے تو سب کو غلط جاتا دیکھ کر اپنے غلط ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب اگر عوام کو غلطی سے شکایات کا موقع مل جائے تو ٹریفک جیم میں پھنسی لمبی لائنوں کی طرح ان کی شکایات کا بھی کوئی شمار نہیں۔ بس والوں کی تو بس کیا ہی بات، لیکن منچلے نوجوانوں کا پرخطر راستوں پر موٹر سائیکلیں لہرانا بھی بہت سے حادثات کا سبب بنتا ہے۔ نوجوان ہیں، ان کو اپنی زندگی پیاری ہونی چاہیے۔ ان کے ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ بائک تو دلا دیتے ہیں لیکن یہ اتنی تیز چلاتے ہیں اسپیڈ سے، اور اپنی جان سے بھی کھیلتے ہیں۔ یہ بس میں چڑھاتے تو آپ کی بہت عزت کریں گے، اور جب بس سے اتارنا ہوگا تو آپ کو ایسے ہی پھینک کے چلے جائیں گے اس طرح سے۔ وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، اور کچھ انہیں تھوڑی سی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ جب وہ کنڈکٹر بنتے ہیں کہ کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے، تھوڑا سا سکھانا چاہیے تاکہ ایک انسلٹنگ ان کا رویہ نہ ہو۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہی لوگ جب بیرون ملک جاتے ہیں تو قوانین کی پابندی کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں آ کر جیسے قابو سے باہر ہی ہو جاتے ہیں، اور یوں نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ سوتی آنکھوں کے یہ جاگتے خواب بھی کیا عجب ہیں۔ یہاں انسان سویا اور وہاں خوابوں نے ڈیرا ڈالا، اور پھر تو جیسے ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے۔ دماغ، جسم اور روح کے آڑے ترچھے راستوں سے گزر کر یہ خواب تراشے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کا شعور اس کی زندگی کا آئینہ ہوتا ہے، اسی طرح خواب انسان کے لاشعور کی ایک تصویر ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خواب کس طرح جنم لیتے ہیں؟
کیا یہ محض ہمارے خیالات ہیں یا پھر ان کے اور حقیقت کے بیچ کوئی خفیہ رشتہ بھی ہے؟ مگر اکثر اوقات یہ خواب ہمارے جسم کی کارستانی بھی ہوتے ہیں. کبھی خراب ہاضمہ اور کبھی ضرورت سے زیادہ سوچ و بچار کرنا ہمارے ذہن کو تھکا دیتا ہے، اور پھر اگر ہم سو بھی جائیں تو ہمارا دماغ مسلسل جاگتا رہتا ہے. بھائی چاہے کچھ بھی ہو لیکن خواب دیکھنا ضروری بھی ہے. کیا معلوم کون سا خواب ہمارے لیے کامیابی کی تعبیر لے آئے.